بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ بھی اسی کا سمجھے ایک کنٹینیو پارٹ ہے، بٹ اس چیپٹر کا نام تھوڑا چینج رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا نام ہے واقعہ نزول وحی سن کر ورقہ کے تاثرات۔ اوکے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالائی واقعہ بیان کیا تو انہوں نے یہ اشعار کہے: لوگوں، زمانہ اور تقدیر کے تبصرات پر تعجب کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ میں انہیں ایسے امر کی خبر دوں جو میرے رائے میں آخر کار لوگوں کو پیش آنے والا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جس کے بارے میں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ میں نے کہا شاید جس چیز کی آپ کو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے، اس لیے خیر کی امید رکھیے اور انتظار کیجیے۔ اور اس نے ان کو ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ وہ خواب یا بیداری میں کیا دیکھتے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ایسے عجیب بات سنائی جس سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے امین کو دیکھا ہے جو میرے سامنے ایسے کامل صورت میں آئے جو بڑی ہیبت ناک تھی۔ پھر وہ چلے گئے اور مجھے اپنے ارد گرد کے درختوں سے سلام سن کر ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے اور نامعلوم سچا ہے یا نہیں کہ یہ عنقریب مبعوث ہوں گے اور نازل شدہ صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ اگر دعوت جہاد کا اعلان ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بھرپور تعاون کروں گا جس میں نہ کوئی احسان ہوگا اور نہ کسی طرح کی پریشانی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب کی ورقہ سے وہ بات بھی بیان کی تھی جو انہیں ان کے غلام میسرہ نے بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سچ ہے تو بلا شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ اس امت کا نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے اور یہ اس کے ظہور کا زمانہ ہے۔ اور قاتال ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور کہا کرتے تھے معلوم نہیں کب ظہور ہو۔ اس سلسلے میں ورقہ نے یہ اشعار کہے: میں ایک سوچ پر قائم ہوں جس نے مجھے اکثر رلایا ہے۔ میں نصیحت کے معاملے میں ایک نظریے پر قائم رہتا ہوں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار بیان کرنے کی وجہ سے اس پر قائم ہوں۔ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تو اس کا انتظار کرتے کرتے عمر گزر گئی ہے۔ آپ کی بات کی وجہ سے امید ہے کہ مکہ شہر میں ہی اس کا ظہور ہوگا، اور راہب کے اس قول کی وجہ سے جو آپ نے مجھے بتایا ہے یہ کہتا ہوں، اور میں اس کے غلط ہونے کو ناپسند کرتا ہوں کہ جلد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سردار بن جائیں گے اور جو ان سے جھگڑا کرے گا یہ اس پر غالب آئیں گے، اور اس ملک میں نور کی ایسی روشنی پھیلے گی جس سے خلقت پریشان ہونے سے بچ جائے گی۔ جو ان سے لڑے گا وہ گھاٹے میں رہے گا اور جو صلح کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کاش ان کے ظہور کے وقت میں موجود رہوں اور ان کے دین میں سب سے پہلے داخل ہوں، اس دین میں داخل ہو جاؤں جس کو قریش مکروہ سمجھتے ہیں اور مکہ میں اس کے خلاف کتنا ہی شور مچاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس دین کو یہ سب مکروہ جانتے ہیں وہ مالک عرش کے نزدیک عروج کو پہنچے گا اور یہ نیچے گریں گے۔ اچھا آگے ہے: کیا اس شخص کے ساتھ کفر کرنے کے سوا اور بھی کوئی حماقت ہے کہ جس کو آسمانوں کے خالق نے منتخب فرما لیا ہے؟ اگر وہ باقی رہے اور اس میں بھی باقی رہا تو ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے کفار چیخ چیخ پڑیں گے، اور اگر میں ہلاک ہو گیا تو فکر نہیں کیونکہ تقدیر ہر جوان کو ہلاکت تک پہنچا دے گی۔ ابن اسحاق نے یونس کی روایت سے ورقہ کے یہ اشعار بھی ذکر کیے ہیں: کیا تو سویرے سویرے جائے گا یا شام کے وقت، اور سینے میں چبھے ہوئے غم کی بنا پر عجیب پریشانی ہے۔
ان لوگوں کی جدائی کے باعث جن کی جدائی کو میں دوست نہیں رکھتا، یوں لگتا ہے کہ 2 دن کے بعد تو ان سے دور ہو جاؤں گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سچی خبریں آ رہی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہوتے ہیں تو ایک خیر خواہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبریں بتاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کی خیر کی زمین کی نشیب و فراز میں امید کی جاتی ہے، اور بصرہ کے بازاروں میں جن میں حمیدہ کمر اونٹنیاں بوجھ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلتی ہیں، اس نے خوب معلوم کر کے ہمیں ہر بھلائی کی خبر دی ہے۔ حق کے مختلف دروازے ہیں اور ان کے کھولنے کے لیے چابیاں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ان سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جو پتھریلے میدانوں میں رہتے ہیں، اور میرا بھی ان کے بارے میں یہی گمان ہے کہ انہیں جلد ہی سچ مچ رسول بنا کر بھیجا جائے گا، جیسا کہ پہلے ہود اور صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اچھا آگے اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے، حتیٰ کہ ان کی رونق اور واضح طور پر پھیلا ہوا ذکر ہر جگہ مشاہدہ کیا جائے گا، اور نوحی بن غالب کے دونوں قبیلوں کے نوجوان اور بوڑھے سردار ان کی تابعداری کریں گے۔ اگر میں دوسرے لوگوں کی طرح ان کے زمانے تک باقی رہا تو میں ان کی آمد پر خوش ہوں گا اور مجھے ان کی دوستی سے فرحت حاصل ہوگی، اور اگر باقی نہ رہا تو اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جان لیجئے میں آپ کی زمین چھوڑ کر دوسری دستی اور عریض دنیا کی طرف کوچ کرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندش وحی کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز میں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اسے دیکھ کر پھر ڈر گیا اور واپس آ کر اپنی بیوی سے کہا مجھ پر کمبل ڈال دو۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری۔ اچھا آیت جو ہے سورہ مدثر کی آیت جو ہے 1 سے لے کر 5 ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فہجر، ٹھیک ہے، تو اس کا میں لپٹنے والے اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو۔ اس کے بعد وہی تیز ہو گئی اور پے در پہ آنے لگی۔ تو دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سورہ الگ کی آیت جو ہے آیتیں نازل ہوئی تھی کچھ شروع کی اسٹارٹنگ کی 5، اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ مدثر کی آیت اسٹارٹنگ کی جو 5 ہے وہ ابھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے گا، باقی مجھے معلوم نہیں ہے، علماء اکرام کو زیادہ معلوم ہوگا، لیکن اس سے ترتیب بار اگر ہم دیکھیں تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ بند ہو گیا تھا نا سلسلہ آنا وحی کا، تو اس کے بعد یہ آیت آئی تھی، تو مجھے لگتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے ان احادیث مبارکہ سے تعلق رکھنے والے فوائد کا بیان، تو انشاءاللہ ہم یہ جو ہے بلکہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا ہی ہے، زیادہ بڑا چیپٹر نہیں ہے ابھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسا کہ مذکور ہے جبرائیل علیہ السلام سوموار کے دن رمضان المبارک کو اترے، اور ایک روایت کے مطابق 70 رمضان المبارک کو اترے، اس کو برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 27 رجب مروی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ربیع الاول حادثہ فیل سے 41 سال بعد بتاتے ہیں۔ آگے ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں رمضان المبارک میں اترے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے۔ علماء کہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعزاز سے مشرف کیا، تو سارا قرآن آسمان و دنیا پر لیلۃ القدر کو بیت العزہ میں اتارا، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق بالاقساط 23 سال میں مکمل ہوا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ورقہ کے قول میں حالانکہ ضمیر نبوت کی طرف لوٹتی ہے، مطلب یہ ہے کاش نبوت کے ظہور کے وقت میں جوان ہوتا تاکہ اس کی نصرت و حمایت میں انتہائی کوشش کرتا، اور فختنی کا معنی ہے خنقتنی، میرا
گلا گھونٹنا ناموس کا معنی ہے بادشاہ کا رازدان. بعض نے کہا ہے ناموس نیک رازدان کو اور جاسوس برے رازدان کو کہا جاتا ہے. معززاً ازر سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی قوت اور امداد ہے. یافو محموز ہے. بچے کا سر جب تک مضبوط نہ ہو اس کو یا فوق نہیں کہا جاتا بلکہ غادیہ کہا جاتا ہے. سہیلی لکھتے ہیں عامر شعبی سے صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ فطرت میں اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک مقرر کیے گئے کاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتے تھے. مطلب یہ احادیث کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی کلمہ وحی وغیرہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے. پھر آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرر کیے گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن کریم اتارا. اس سے کیا پتہ چل گیا کہ جو ہم نے یہ تھوڑا سا چیپٹر پڑھا اس میں کچھ عجیب ہی ورڈنگ تھی. یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا, یہ پتہ چل گیا 23 اس کو سال یا عرصہ لگا تھا پورا کمپلیٹ قرآن نازل ہونے میں, اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا. یہ بھی ہم نے اس چیپٹر میں دیکھ لیا. چھوٹا سا تھا مگر بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا. اور اس میں یہ بھی دیکھ لیا کہ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ بھی چیز ہم نے دیکھ لی. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ 27 رجب کیا کہہ رہی ہوں, اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 18 ربیع الاول کچھ کہتے ہیں اور کچھ بتاتے ہیں یہاں پر ہے. لیکن ہمارے جو اوتھینٹک ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں, بس اس سے ہم چیپٹر سے جو چیزیں لی ہیں لیلۃ القدر اور وہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. انشاءاللہ جب آگے ہم پڑھیں گے تو ہماری باقی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہوگا وحی کی مختلف صورتیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.